الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في الخلق والأمر. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے، آئیے بس چھوڑ دیں.
انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب متظلہ العالی، گرامی قدر سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے میں امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، آہستہ پڑھو متا کوئی سننا کرنے پہ درود پڑھ دیتا ہے، وہ آہستہ پڑھو۔ یہ کو گل سمجھو، میں آکھا آہستہ پڑھو، میڈا ایک رشتہ دار آیا، وہ آیا تسی پہ آن، اس دی والدہ اس کو اگائیں کرنا ہو گیا نہ آنی تھوڑے دے پچھائیں تھی، تو وہ اگائیں تھی نیا جے پچھائیں کرنا ہو وہ سانت ہوا دی اگیرے تھی میں نا، تو وہ زد نو لائے تھے جی اس ماہ مقدس میں ہر مسلک اور نظریے والے کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے ذوق، شوق، نظریے، مسلک کے مطابق۔ کئی مکانوں کی چھتوں کو سجا کر، کمکمیں لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، گاڑیوں میں اور گلیوں میں پہاڑیاں بنا کر، کہیں بیت اللہ، کہیں مسجد نبوی، کہو سارے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کوئی خوش قسمت ایسے بھی ہیں کہ جو اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو نہیں، مشن کو بیان کر کے اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام دین ہم سے جشن کا نہیں، مشن کا مطالبہ کرتا ہے۔ اردو ٹھیک ہے نا جی؟ اصل میں مولانا ضیاء الرحمن صاحب میرے بھائی ہیں، وہ بڑے دور سے آئے ہیں، وہ کہیں گے میں ادھر آیا تو اس نے پنجابی میں تقریر شروع کر دی۔
پنج پیر میں گیا نا ایک دفعہ، تو وہ اردو شروع کی تو لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو وہاں میں نے تھوڑی سی پشتو بولی تو کل خان صاحبان تا پزورا ویا کانا، ایک ہے ذات رسول، ایک ہے بات رسول صلی اللہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ رسول کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان صحابہ ہے۔ اب پوری زندگی صحابہ کی پڑھو، میرے نبی دیاں دوستاں نے جشن نہیں منایا، اللہ دے نبی دے مشن تے سب کچھ قربان کر دیتا، تب پھر مشن اعلیٰ ہویا کہ نہیں؟ میرا تا ایمان ہے، اور الحمدللہ میری جماعت دے سارے بزرگوں دا ایمان ہے، میرے نبی دی ذات بھی آلہ تے میرے نبی دی بات بھی آلہ، نہ انہاں دے نال دی اللہ کوئی ہستی تے کوئی ذات بنائیے تے نہ میرے نبی دے نال دی اللہ نے کوئی بات بنائی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے، آپ دا میلاد مبارک ہویا، ولادت باسعادت ہوئی، مکے دے لوگوں نے آپ دی ولادت باسعادت تے لونڈیاں آزاد کر کے جشن منایا، گھی دے چراغ جلا کے جشن منایا، اور او مکے والے نبی اکرم سارے بھرا محبت نال پڑھو صلی اللہ، او پچھلے بنگلہ دیش والے بھرا بھی پڑھو صلی اللہ، او مکے والے جڑے او اس مشن دے آمن تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق منیندے، امین منیندے، حکم منیندے، حتیٰ کہ اتنی محبت دا اظہار کریں دن، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی چواندے پہ ہونا تب مکے والے انج نہیں آکھ دے جا محمد صلی اللہ، انج نہیں آدھے جا صادق، جا امین، صادق آندہ پیا امین آندہ پیا، او سمجھیں دے کہ محمد اکھاں تا اس ہستی دی گستاخی ہو رہی سی، نا نہیں گندے ہو دے، یہ تا اسیاں ناس کیسا یا محمد کہنا ہے تے ہنہ سڑ دیا رہنا ہے، اتنا اظہار اس ذات نال، ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے جی پہاڑ دی ہوں سائڈ ہے نا،
ایک لشکر آندا پیا چھوڑتے حملہ کرے سی ختم کر دے سی کچھ بندے اتائیں چڑھ گئے انہاں ویکھا پرائیں تکا ایک بندہ نہیں دسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تا اکھی نال تک بھی گھدن ہے نا تے جے میں آکھاں چا من کی سو وہ آکھن لگے جے تہاڈی زبان مقدس تو نکل گیا تا اسی من گنساں تے اپنے دل نو اے آکھ کے تسلی چا دیساں ساڈیاں اکھاں غلطی کر سکدیاں محمد دی زبان غلطی نہیں کر سکتی اے او پہ آکھ دین صلی اللہ اتنا کچھ کرن دے باوجود ایک وقت آ گیا اس وقت انہیں میٹنگ چا بلائی اور اس میٹنگ مختلف تجاویز آندیاں پیان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو کیڑیاں تجاویز اللہ پاک ارشاد فرمائیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں دن او ویلا یاد کرن دے قابل یمکرو بک الذین کفروا جس ویلے تدبیرات تے خفیہ مشورے پہ کریں دن کافر تے مشرک مکے والے بہ کے آدن لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا ایک اٹھ کے تجویز پہ دیندا انج کیا کرو انہاں قید کر سٹو ایک کوٹھا چا بناؤ مکان چا تعمیر کرو اس دے اندر بند کر دیو مکان دا دروازہ بھی کوئی نہ مکان دا روشندان بھی کوئی نہ مکان دی کھڑکی بھی کوئی نہ اندر پانی منجے نہ اندر جرا کا کھانا منجے نہ اندر کوئی کھان پین دی چیز میسر ہوئے آپے اس کوٹھے دے اندر راندیاں ملک ویسن اس میٹنگ دے اندر ایک شیخ نجد دی صورت ابلیس بذات خود بیٹھا ہے وہ آکھدا ہے اے غلطی نہ کرائے اے غلطی نہ کرائے انہاں آکھیا کہ مسئلہ ہے جدو قید تھی ویسی مسئلہ حل ہو ویسی انہاں دی تقریر کوئی نہ انہاں دا باز کوئی نہ تبلیغ کوئی نہ کسے نو دعوت نہ دے سکسن کسے نال گل نہ ہو سی ساڈا مسئلہ تا حل ہو ویسی اس آکھیا نا اے غلطی نہ پہ کرائے قید نہ پہ کرائے میں ان جملہ آکھاں لگا ذرا توجہ کرائے قید نہ کرائے کیوں اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دا نبی اے سیاسی لیڈر نہیں سمجھیں دے پہو سیاسی لیڈران دے کارکن ہوندے نے انہاں دے ورکر ہوندے نے انہاں دے جیالے ہوندے نے جیالے او اپنے لیڈران دے نعرے مرندے نے بڑے تن تن کے بڑے سینے چاک سو کھول کے نعرے مرندے نے لیکن وقت آندائے او پچھاں ٹر ویندے نے وقت آوے پھر او اپنے پاسے ٹر گئے لیڈر ادھے کارکن وقت کھڑے ہو گئے ہون کوئی پتہ نہیں ہوندا اے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی نے تے انہاں دے جڑے یار نے
انہاں دے جڑے مریدن، انہاں دے جڑے کارکنن، انہاں دے جڑے شاگردن او اے ہو جیننے اللہ دی قسم ہے او آکھن لگا نا 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 اے غلطی نہیں کرنی. انہاں دے صحابہ جڑے نے او اے ہو جے نہیں نے او اپنیاں جانا جوکھاں وچ پا دے سن، اپنے آپ نو ذبح کرا دے سن، اپنیاں جائیداداں چھوڑ دے سن، اولاداں چھوڑ دے سن، رشتے چھوڑ دے سن، ناطے چھوڑ دے سن، برادری چھوڑ دے سن، کنبہ چھوڑ دے سن. میں آکھدا ماں میرے نبی دے یار ہو جائے وہ ساری دنیا چھوڑ دے سن پر اپنے نبی دا قید ہونا برداشت نہ کرے سن. لہذا ایک کم نہیں کرنا. وہ آتاکھن لگے ان چا کرو لی یخرجوں کا انہاں جلا وطن کر سٹو، مکے تو باہر کٹ دیو. آپے ٹر ویسن کسی ہوری ملک کسی ہوری شہر ٹر ویسن. ساڈے شہر اے توحید دا جڑا نام ہے اے لا الہ الا اللہ دی جڑی دعوت ہے اے ختم ہو ویسی. اس آکھیا اے غلطی بھی نہیں کرنی اس واسطے کہ انہاں دی زبان بھی مٹھی، انہاں دی زبان تے جڑا قرآن ہے وہ قرآن بھی ذرا زور نال بولو اے مٹھا کہ نہیں جی. اللہ دی قسم ہے ایڈا مٹھا ہے ایڈا مٹھا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایڈا مٹھا ہے ایڈا مٹھا ہے جتنا پڑھ دے بنجو جنجے پڑھ دے بنجو اے دلان جلا بخشدہ ویندہ ہوندا دلان جلا بخشدہ ویندہ ہوندا. ایمان دی کیفیات اضافہ کرے اندر آمدہ نفس ایمان نہیں کیفیات ایمان اضافہ کرے اندر ویندہ. جتنا پڑھ دے بنجو دنیا دیاں کتاباں نے ایک واری پڑھو دو واری پڑھو ترے واری پڑھو بندہ آکھدا یار ہنے تا پڑھایا چھاڑ دیو اس نوں یا عام جی ادب دے لفظ چاکھو. ترے واری کتاب پڑھدا بندہ سیر ہو ویندا ہے سیر ہو ویندا ہے رج پوندا ہے پڑھدا پڑھدا. لیکن اے تا اے ہو دی کتاب ہے جس دے پڑھن والا کدے بھی کدے اس نوں 100 سال نہیں 200 سال نہیں 400 سال نہیں اس نوں قیامت تک زندگی مل ونجے. اللہ دی قسم ہے قرآن ایڈا مٹھا ہے ایڈا مٹھا ہے. پڑھدا پڑھدا بندے کدے قرآن پڑھدیاں رجدا نہیں ہے سیر نہیں ہوندا ہے. وقت دل کرے اندہ ہے پڑھو وقت دل کرے اندہ ہے پڑھو تے بندہ عمر دے پچھائیں ٹر ونجے عمر زیادہ ہو ونجے تا او جتنا قرآن پڑھدا ہے پتہ انجے لگدا ہے ہن جوانی پیا چڑھدا ہے. ساڑھے اکابری نچو مولانا ضیاء الرحمن صاحب دے والد محترم بڑی عمر ہے 80-83 سال عمر ہے لیکن انجے بندہ تکے تکی نہ ہنے بس کریں دے دو گلہ نہ کر سکتا. قرآن پڑھ دے دن گزر ویندہ خدا دی قسمیں وہ بندہ تھکیا ہی کرے دن گزر ویندہ زندگی گزر گئی. بار عرض کرنا چاہتا ہوں او آکھ دائے نا نا اے غلطی نہ پہ کرائے. انہاں دی زبان بھی اتنی ایٹھے ہو انہاں دی زبان بھی سنو اے شاد توحید دی کانفرنس سے چامنا لے ہو. ایڈی مٹھی ہے اللہ دی قسم ساری کائنات دیاں مٹھاساں اکٹھیاں چا کرو ساری کائنات دیاں شیرینیاں اکٹھیاں چا کرو ایک جگہ تے چا رکھو ایک پاسے دنیا کائنات دی مٹھاس ہوئے. چینی تو انجھے مانگی نہیں تھی گئی جی سستی تھی گئی خدا دے اگے 55 دی دینی آنے 105 تے دا دی پہ دی سستی کے مانگی گنو مزے میں نہ آکھدا تسی گنو بھج دے پتہ نہیں تو انہیں یاد ہو سی کہ نہیں اس سے کانفرنس میں ایک عرصہ پہلے بہت عرصہ پہلے آ کے آئی اس ویلے ہے آئی کوئی نہیں ہے. میں اس ویلے آکھیا لوگ آخ دن اے میں آکھیا اللہ دا نام نے انہاں کو لو بچائے
پر تساں آکھیا نہیں اساں تا گھننی ہر شے اچھا بھلو ساری دنیا دیاں شیرینیاں جمع کر لو او ایک پاسے چا رکھو اللہ دی قسم کھا کے آدھا ساری دنیا دیاں شیرینیاں ایک پاسے ہون میرے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی الثقلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی زبان وچوں جیڑا ایک مٹھا بول نکل جائے ساری دنیا دیا مٹھاساں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس مٹھے بول دا مقابلہ نہیں کر سکدے نہیں کر واکھن لگا نہ اے کم نہ کرائے اے ادے ویسی لوگاں نو قرآن سنے سی اپنا جتھا بنا گن سی واپس پھر تہاڈے کول مکے فاتح دی حیثیت نال ویسی ایک کام نہیں کرنا وچ اٹھڑیا انہاں وچوں جڑا بہوں سیاںا جس دی کلیت ابو الحکم ہائی عامر بن ہشام اس دا نام ہائی پر اسلام اس نو ابو جہل آکھدا اسلام اس نو کیا آدا اچا آکھو چا اے شد نہیں آکھ دے کوئی رشتہ دار ہے نے ابو جہل اسلام اس نو آکھدا ہے ہاں او آکھن لگا ایک تجویز میں دیندا واں یقیناً تساں سارے اتفاق کر ویسو آکھے دے جی بڑکڑیا تو بھی اپنی تجویز اس آکھیا سارے رل ونجو سارے قبیلیاں دا ایک ایک جوان لے لو تے اکٹھے تھی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حملہ کر دیو علیہ باللہ آپ نو قتل کر دیو او جڑا شیخ بیٹھا ہی بڑا ابلیس علیہ اللعنت اس آکھیا ہی گل چنگی نے ہیا گل کرنی ہے میں عرض اے کرنا چاہنا میرے بھائیو ایک ویلا ہے وہ میرے نبی نو صادق آدن ایک ویلا ہے میرے پیغمبر نو امین آدن ایک ویلا ہے میرے پیغمبر نو حکم منے دن ایک ویلا ہے اپنی آمان میرے نبی کو رکھ بیندن ایک ویلا ہے وہ آمدے پہ ہومن ادب تو محبت تو نہ نہیں گھندے صادق پیا دن امین پیا دن ان یکا یک کے مسئلہ بن گیا اج جلا وطنی دے مشورے اج جلا قتل دے مشورے اج قید کرم دے مشورے اے کیوں پہ ہوندے نے کیڑی گل چاکی تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا کسی نو کچھ چاکھیا ہے کسے دے بڑیاں نو کچھ نہیں آکھیا چھوٹیاں نو کچھ نہیں آکھیا مخاطبین نو کچھ نہیں آکھیا سخت جملہ نہیں آکھیا سخت الفاظ نہیں آکھے کوئی گل بھی نہیں کی تھی آخر مسئلہ کیڑا بن گیا کہ صادق تے امین آکھن والے اور لونیاں آزاد کرن والے اج دشمن بنے کھلوتے نے اج پیغمبر دے بارے اے فیصلے کیتی کھلوتے نے انج کر دیو کیڑی گل بن گئی مسلمانوں تعلق اشاعت توحید و سنت نال میرے اکابر نے میرے اسلاف نے میرے بزرگاں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ نے انہیں دسیا ہے اے لوگاں کو جے بجنا ہے واز جے کرنا ہے نصیحت جے کرنی ہے خطاب کرنا ہے تقریر کرنی ہے کہ کرنا ہے بن کے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کرنی ہے تحس نال کرنی ہے جیڑی شے اس کو نازل ہوئی ہے رب ذوالجلال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پہ دیندا ذکر بالقرآن من یخاف وعید میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن آؤ میں کون دلیل دے من لگا کہ اے میرے پیغمبر دا مشن ہے اس مشن نو اپناونے والا بندہ کامیاب ہوندا ہے مشن تو ہٹن والا بندہ کدے کامیاب نہیں ہوندا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی گل کیتی انہاں نال جس تو بفر گئے نے جس تو اے فیصلے پہ کریں دن اے تدبیراں پہ کریں دن اللہ دی لا ریب کتاب فرمائندی ہے مسلمانوں اللہ دی کتاب تا سچی وہ سچی ہے نا بات سچیاں چھوڑ کے بندے بدے ہونے ان کتاباں چاہیے او میرے ہاں پھر ہو اس
جس دی موجودگی تورات نہیں کھلوندی، انجیل اللہ دی نازل کردہ کتاباں نے. خدا دے بندے تسی بندیاں دی لکھی ہوئی کتاباں اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اے ڈڈو آمین نہ آکھ دے، آکھو ڈڈو آمین. اللہ دی لاہریت کتاب فرمائندی ہے کیڑی گل چا کیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ دا قرآن فرمائندا انہم کانوا اذا قیل لهم لا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. اللہ پاک دی لاریب کتاب فرمائنی اور گل کوئی نہ کیتی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا الہ پڑھو یار. اور دیگر دا ٹائم ہے، دیگر دا ہاں پڑھو لا الہ الا اللہ. اے ایک گل کیتی ہے یستکبرون آکڑ گئے، او سامنے والے آکڑ گئے، نتھنے پھول گئے، متھے تے وٹ آ گئے. ہاں جی گھبراہٹاں لگ پیاں، ہاں جی دوستیاں دشمنی وچ بدلن لگ پیاں، محبتاں نفرت وچ بدلن لگ پیاں. کل تک سادے کھاکن والے او کے پیا دن اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. ہن کل تک صادق آدھے اج کیا دن اے شاعر الیاذ باللہ الیاذ باللہ اے مجنون دماغ نہیں کم کریندا. کیڑی گل آکھی پڑھو پڑھو. ایک قرآن وچ لکھی پئی نے سورت صافات نے 23 سپارہ ہے گھر ون کے چا پڑھائے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. مسلمانوں اے میرے نبی دا مشن ہے، اے میرے نبی دا ذرا زور نہ اے میرے نبی دا مشن ہے. ہاں ہاں مشن تے چلنا، مشن دا بیان کرنا اے اوکھا کم ہے، اے اوکھا ہے، ایڈا اوکھا ہے، ایڈا اوکھا ہے. توں تے میں اپنے گھر لگے ہوئے درختاں دیاں ٹانیاں نہ بن سکدے. ہائے ہائے میں بڑا پانی لایا ہے، پر اے مشن جدو جلوہ گر ہو ویندا، مشن اجاگر ہو ویندا، وقت جڑے مشن نو اپنا لیندن مسلماناں وقت او کیڈے پختہ ہو ویندن. حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی وہ کدے پہ تکین دے ہو یہ تو حد لگ گئے نے خلیفہ ثانی. او بھائی مہمان تا آندے راسن بس چکراں میرا دل بس چکراں تسی انیان ہمیشہ کریں دیو میڈے نال درمیان اچ ٹائم آندا تا وقت تسی اورائیں پرائیں تھیمہ لگ پندے ہو بس میں بھی آدھا بس چکریں دے. اے میرے بھائیو اے مشن جدو بندہ اپنا لیندا وقت کے ہو ویندا. ہاں 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 وقت انج ہو ویندا وقت اللہ دی دھرتی تے انصاف آندا. اوے طلباں تے قرب و جوار دے لوگو اگر انصاف چاہندے ہو اللہ دی دھرتی تے انصاف ہوئے تہاڈے نال انصاف ہوئے برادری چ انصاف ہوئے ہر جگہ تے انصاف ہوئے. اللہ دی قسم میرے نبی دا مشن اپنا لو اللہ دی دھرتی انصاف نال بھر ویسی. کیوں توحید این انصاف ہے.
توحید عین انصاف ہے، شرک عین ظلم ہے۔ ذرا دیکھو حضرت عمر دا دور ہے، جب بھی 25 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، اے غیر منقسمہ ہندوستان و پاکستان، اے 25 لاکھ مربع میل نہیں بندا۔ حضرت عمر دی ایڈی لمبی چوڑی حکومت ہے، جاؤ ساریاں دنیا دیاں تاریخاں پڑھ لو، اٹھا لو تاریخاں نو، اتنی بڑی زمین دے اتے ایک زمین دے انچ اتے بھی بے انصافی کوئی نہیں۔ انصاف ہی انصاف ہے، انصاف دا دور دور ہے، ہاں جی عدل ہی عدل ہے۔ عدل یہ کیوں اس زمین تے عدل ہی عدل ہے؟ اس واسطے عدل ہے کہ اس زمین دے اتے ایک بھی آستانہ کوئی نہیں، ایک بھی کیڑی شے کوئی نہیں، آستانہ کوئی نہیں، کوئی کسی دا مزار کوئی نہیں، کوئی اچیاں اچیاں گمتالی کوئی نہیں۔ ایک آکھن لگا جی اس ویلے کتھو ہومانا، اس ویلے ولی جے کوئی نہیں ہوندے آئے، اولیاء تباد آئے نے، اتاں بنن لگیاں۔ میں آدھا میرا بھائی تین بھول لگی پئیے، غلط فہمی دا شکار ہے، ساری کائنات دے اولیاء جمع کر لے، اصفیاء جمع کر لے، ازکیاء جمع کر لے، ساجد جمع کر لے، راکے جمع کر لے، جی سب زندہ دار جمع کر لے، تہجد گزار جمع کر لے، ہاں جی انہوں نے کٹھا چا کر اتے تھلے رکھیں دا بند، اے زمین تو لے کے آسمان دی بلندی تے پہنچ بنجن، اے اتے تھلے رکھیں دا بند۔ خدا دی قسم چا کے آدم اے سارے رل بنجن، سارے رل بنجن، ائمہ ہومن، محدثین ہومن، مفسرین ہومن، فقہا ہومن، علماء ہومن، خطباء ہومن، ادباء ہومن، ندبا ہومن، شب زندہ دار ہومن، تہجد گزار ہومن، اچیاں اچیاں شان والے ہومن، سارے رل ونجن، ایڈی بلندی تے کی دوئے تے بے ونجن، اتنی بلندی میں پہنچ ونجن۔ میرے نبی دے ادنا جے صحابی دی جتی نال لگی ہوئی ریت تے ذرے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے، نہیں کر سکدے۔ اگر صحابہ ولی کوئی نہیں، کائنات اجوت ولی کوئی نہیں، او اولیاء اللہ دی جماعت۔ حضرت عمر دے دورے زمین تے شرک دی کوئی وبا کوئی نہیں، اعلان پہ ہوندا آؤ جس زکات لینی ہے، بیت المال وچ زکات موجود ہے، دھرتی تے اعلان کرم دے باوجود زکات گھنن والا کوئی نہیں ہوندا۔ ہاں جی عدل اتنا ہے، کیوں عدل آ گیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کسی آکے دسیا او جڑا جی ہو ککر دا درخت آئی جس تے تھلے بے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی آئی، اس دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب وچ فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے جڑا درخت ہے اس درخت دے بن کے لوگ بنن لگ پینے، لوگ اتھے پھیرے پھیلاندے نے، لوگ زیارتاں واسطے بیندے پینے، واہ عمر واہ عمر واہ، آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر گئے نے کلہاڑا گھدہ ہے، موڈے تے جا رکھا ہے، ٹر پہ آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت دے کھول گیا ہے، من کے یاد ہے میں نے بھی پتہ ہے تیری عظمت دا، میں نے بھی پتہ ہے میں نے او بیلا بھی یاد ہے کہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری ٹھڈی چھان دے تھلے ایٹھے ہیں، پر اسی اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دے ہاتھے بیعت کریں دے گیا، اپنے بھرا عثمان دے خون واسطے ایک ایک کر کے بیعت ہوندی پئی ہے، 1400 بندے بیعت پہ کریں دن، تیریاں ٹھنڈیاں چھاواں بھی میں نے یاد ہیں، اللہ دے نبی دا بیٹھنا بھی یاد ہے، میں نے وہ بیعت بھی یاد ہے، رضوان علی بیعت بھی تیرے تھلے ہوئی ہے، تے تیرے تذکرے بھی قرآن چاہ گئے نے، تو درخت کک کر دائیں، تو کنڈے آلائیں، پر ذکر تیرا قرآن چاہ گیا ہے، پر آج عمر تلوار تھوڑا گھن کلہاڑا گھن گیا ہے کھلوتا، تن کجا تھا میں کا ختم کرنا چاہتا، تیری ٹینی ٹینی کٹ دے سا، تن مڈ چوڑا کے رکھ دے سا، کیوں پیا کریں دا؟ اکھے میں نے پتہ لگ گئے کہ لوگ تیرے دروازے تے آن لگ پینے، تیریاں زیارتہ واسطے آن لگ پینے، او شجرہ بیت رضوان تیرے نال بڑی
بڑی محبت ہے، پر تجھ نالو انسان دی جبین نال زیادہ محبت ہے۔ عمر نہیں برداشت کرے گا کہ تین جا کے کل کوئی تین سجدہ نہ کرن لگ پوے، کل کو تیرے دروازے تے آ کے جھکن نہ لگ پوے۔ حضرت عمر نے درخت نو مڈھو کٹ کے بگا دیتا ہے۔ کیوں اس واسطے بگایا ہے؟ وہ میرے نبی دے مشن دی گل پیا کریندا، مشن اپنا ہی کھلوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائندے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کچھ نہیں آکھیا، یا گل کیتی ہے اے لوگو پڑھ گنو لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا حاجت روا۔ ذرا تھوڑا جا تا بول پاو، میں اتنا ٹکر تک نہیں کھا دیا۔ اللہ تو سوا حاجت روا، او مشن ہے، او میرے نبی دا مشن ہے، تے مشن قربانی منگدا ہوندا، تسی خالی آواز دی قربانی نہ دیندے۔ شیخ القرآن تا گلے تے اس طرح چلوا کے دا تے ایسے گوالا میں پیر بخاری او گولیاں چلاون والے دے سامنے لوگ مر پے، اندر مسیتی لگ گئے، اندروں پہ آواز دینے شاہ جی اندر آونجو، تے میرے پیر بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگو ارشاد فرمایا میں اندر سدن آلے ہو، دسو تا صحیح اندر کوئی اور خدا وے تے باہر کوئی اور خدا وے، جیڑا اندر بچا سکدا وہ باہر بھی بچا سکدا۔ تے سینہ چا کھولیا، اس نو آکھیا ادے ادے گولی نہ چلا، میرے تے چلا، ادو اس نو آکھیا گولی چلا، تے زبان چے حسبنا اللہ ونعم اے پرانے بزرگ بیٹھن شاہ جی وظیفہ دستے ہوندے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے مشن ہے میرے بھائیوں، اللہ تو سوا حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بناون والا، دکھاں وچ کم آون والا، آئی بلاواں نو ٹالن والا صرف کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ حاضر و ناظر کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ متصرف فی الامور کون ہے؟ میرے پیغمبر اے مشن لے کے آئے۔ میرے بھائیو اے میرے نبی دا بھی مشن ہے، سارے انبیاء دا مشن ہے، او مشن مسئلہ توحید ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی وحدت لوگاں نو سنایا، خدا دی قسم ہے توحید جیڑی ہے اے روح کائنات ہے، اے مشن روح کائنات، جن دے جسم وچ روح نہ ہووے تا او جسم مردہ ہوندا ہے، تے جس وقت اس کائنات وچوں اے روح نہ باقی رہی تا کائنات بھی باقی نہ راسی، اے روح اگر نہ رہی کائنات بھی باقی نہ راسی۔ اے مشن ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا، آپ نے آ کے انسانیت نو اے گل دسی ہے، نہ حبل تے جھکنا ہے، نہ جرات العزہ تے جھکنا ہے، بلکہ کے کرنا ہے؟ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، سجدے کرنے تک سنو اچا اچا، نظر دے منی تک اس دے نام دی، نیاز دے منی تک اس دے نام دی، منت دے منی تک اس دے نام دی، منوتی دے منی تک اس دے نام دی، سورنا تے پکارنا ہے تا صرف کس نو؟ اچا اچا صرف کس نو پکارنا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یا اعلان پہ ہوندا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، انتم تعلمون۔ مشن بیان پہ ہوندا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل
دین اللہ پاک فرمائیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے مشن ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ہاں چونکہ وقت بھی بڑا قلیل ہے، پیچھے بڑے علماء بیٹھے، میرے بھائی تشریف فرماون مولانا ضیاء الرحمان صاحب، میں اپنا بقیہ وقت بھی انہاں دینا ہوں، میرے مہمان میرا حق تا بندا ہی میں سارا ٹائم انہاں دے ماں، لیکن ساڈی انتظامیہ مجلس سیرت کانفرنس کران والے بھائی سارے بھائی ٹھڈو دعا کرو، ٹھڈو خالی اتو نہیں، ٹھڈو اللہ تعالیٰ انہاں میرے بھائیاں دی زندگی چ برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے مال چ برکت عطا فرمائے، انہاں دیاں گھراں چ برکت عطا فرمائے، انہاں دیاں عمراں وچ برکت عطا۔ اے اللہ دے دین دا ایک سونا جہا کتنا خوبصورت گلشن سجا دین، گلشن سجا دین، سال بھر ساڈے علاقے دے لوگ انتظار کریں دین سیرت کانفرنس دا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت دا ثمرہ نتیجہ کڈ کے اللہ اس دا اجر ان آخرت دے دربار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا